بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد اکرام معزز سامعین، 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ شیطان کی بات چل رہی تھی۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے بابا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندۂ درگاہ کیا، یعنی اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، نکال دیا، تو شیطان دھمکی دے کر گیا بابا آدم کی اولاد کو کہ میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اے شیطان، تجھے اور تیرے پیچھے چلنے والے سب تیرے پیروکاروں کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ شیطان کو نکالنے کے بعد اللہ پاک بابا آدم اور ان کی گھر والی اماں حوا کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے بابا آدم تھے، پھر ان کی بایاں پسلی سے اللہ پاک نے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر فرما دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس سے سکون حاصل کرو، تم میاں بیوی ہو۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا وَيَا آدم، اے آدم، اسکن انتا، آپ بھی آرام سے رہیں، وزوجکا، اور آپ کی بیوی بھی کہاں؟ الجنہ، جنت میں۔ فَكُلَا، پس تم دونوں کھا سکتے ہو، من حیث شئتما، جہاں سے چاہو، کہ جتنے جنت میں باغات ہیں، باغات کے پھل ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ ہر پھل ہر بوٹے سے کھا سکتے ہو، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم پھر ظالموں میں سے، گناہگار ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرنا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے کہ انگور کا تھا، تو بہرحال ایک شجر ممنوع ہے، جو بھی تھا، گندم کا درخت زیادہ مشہور ہے۔ تو اب بابا آدم اماں حوا جنت میں رہ رہے ہیں۔ شیطان کو تو ظاہر بات ہے چین نہیں آ رہا کہ ہے میں تو جنت میں گھومتا تھا، پھرتا تھا، میں تو نکل گیا، اور جن کی وجہ سے نکالا گیا وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے، بعض نے کہا ہے کہ باہر کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالا، بعض نے کہا ہے کہ کسی سانپ کے اوپر بیٹھ کر، کیونکہ یہ جنات میں سے ہے تو جنات مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اندر آیا اور بابا آدم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، بہکایا۔ کیوں؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ میں ان کی جو جنتی پوشاک ہے، جنتی لباس ہے، وہ اتروا دوں، اور ان کا اندر کا پوشیدہ حصہ وہ ظاہر ہو جائے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کا، مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، جو ان کی نظر سے پوشیدہ ہے، مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کا ننگا پن، یعنی لباس اترواؤں جنتی۔ وقالا، اور شیطان بولا دونوں کو، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، کہ اللہ نے جو تمہیں اس درخت اور اس پودے کے کھانے سے روکا، اور کوئی وجہ نہیں مگر اتنی وجہ، الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی اس درخت کو کھانے سے، پودا کھانے سے، یعنی اس کا پھل وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، او تکونا من الخالدین، یعنی اور تم ہمیشہ یہاں رہو گے اگر تم کھا لو۔ وقاسمہما، اور قسم کھائی شیطان نے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کا، لمن الناصحین، خیر خواہ ہوں، دوست ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ جھوٹا بھی ہو لیکن قسم کھائے تو اعتبار کر جاتے ہیں۔ پھر شیطان نے یہ بھی کہا کہ اللہ پاک نے تو آپ کو اشارہ کر کے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اللہ نے تو اس سے روکا تھا، وہ کھڑا ہے، تم یہ کھا لو، تم یہ کھا لو۔ تو جیسے کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جائے اور اس کو نزلہ زکام ہو، ویسے ڈاکٹر کے پاس مالٹے پڑے ہوں تو ڈاکٹر اشارہ کرے کہ پرہیز بتا رہا ہوں،
تو آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، ویسے میں نے دوائی دے دی ہے تو آپ نے یہ مالٹے بھی نہیں کھانے۔ تو اب ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ میری ٹوکری والے مالٹے نہیں کھانے، ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود مالٹے کھانے ہی نہیں ہیں، ٹھنڈے ہیں بھئی، نزلہ زکام ہے پہلے، مطلب ہے کہ چھینکیں وغیرہ ہیں، تو ڈاکٹر کا تو یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی ایک مالی اپنے مہمان کو یا ایک میزبان باغبان جو ہے وہ باغ کے اندر اپنے کسی مہمان کو گھما پھرا رہا ہے تو انار کھٹے بھی تو ہوتے ہیں نا، ایسے ہی مالٹے بعض بوٹے بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ باغ ہے آپ کا ہے، آپ اپنا باغ سمجھیں، یہاں سے کھا پی سکتے ہیں، لیکن یہ جو بوٹا ہے نا تو اس کے قریب نہیں جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب وہ سارے مالٹوں سے روکنا نہیں بلکہ کسی ایک بوٹے سے روکنا ہے۔ شیطان مردود نے بابا آدم کو یہی کہا کہ اللہ نے تو اس درخت سے روکا تھا، کہا نہیں تھا اس کے قریب نہیں جانا، وہ تو ادھر ہے پیچھے ہے، آپ یہ کھا لو، اور ساتھ قسم بھی کھائی۔ ظاہر بات ہے جب قسم کھائی تو بابا آدم نے اس کو سچ سمجھا، یہ سچا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں تو تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے، ہاں یہ درخت کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ تو لکھا ہے کہ بابا آدم نہیں کھا رہے تھے، اما ہوا نے کہا کھا لو کھا لو۔ تو عورت ہر جگہ مطلب ہے کہ بندے کو اس سے غلط راہ پہ لے جاتی ہے، تو بابا آدم کو انہوں نے یہ گندم کا دانہ یا جو بھی تھا نا وہ کھانے پہ مجبور کر دیا۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، مائل کیا شیطان نے ان کو فریب سے، یعنی وہ مائل ہو گئے، باتوں میں آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے وہ درخت چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ ظاہر بات ہے وہ درخت کھایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنتی لباس ان سے لے لیا۔ اب جب ان کی شرمگاہیں کھل گئی، یعنی جنتی لباس اتر گیا، تو اب کیا بھئی وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہ چھپانے لگ گئے۔ طافقہ شروع ہو گیا، یکسفان چھپانا، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، باغات کے پتے، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جیسے کیلے کے پتے ہو گئے یا اور بھی، تو انہوں نے پھر اپنا ننگا پن چھپایا۔ علماء نے یہاں بھی لکھا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارا یہ ننگا پن ہے، یہ تم نے اس کو ظاہر نہیں کرنا، انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے۔ جب ان کا لباس اترا تو انہوں نے، حالانکہ میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور جلدی جلدی پتے توڑ کر انہوں نے اپنا ننگا پن چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، شرم حیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کو پکارا، بابا آدم کو، ام حوا کو، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ تم ان کی باتوں میں آگے، تو تب بابا آدم کو پتہ چلا کہ واقعتاً ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم راہ سے ہٹ گئے، یعنی اللہ نے جو راستہ بتایا تھا یہاں چلنا یہاں نہیں چلنا، ہم ہٹ گئے، روئے پیتے، پھر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو ضرور تباہ ہو گئے۔ ہم تیری بخشش کے محتاج ہیں، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، مغفرت فرما، اپنی خاص رحمت فرما۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، معاف تو کر دیا، لیکن فرمایا اب تم جنت میں نہیں رہو گے۔ قال، فرمایا اللہ نے، اہبطو، یہاں سے اب اترو، نیچے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہیں کیونکہ میری نافرمانی کی ہے تو اب تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، یہ اثر ان میں بھی جائے گا، بعض موروثی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن عارضی وقت تک تم زمین پہ جاؤ اور عارضی طور پر نفع اٹھاؤ۔ کہتے ہیں اما ہوا وہ سعودی عرب میں جدہ اتری، جدہ عربی زبان کا لفظ ہے، جدہ کا معنی دادی، نانی،
تو اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں۔ اما ہوا وہاں اتری اور بابا آدم سری لنکا اترے، اور پھر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، کوئی کتنے سال لکھتا ہے، کوئی کتنے سال، بہرحال ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ اور عرفات کے میدان میں جہاں وہ بابا آدم کا کیا نام ہے وہ نشانی لگی ہوئی ہے، سفید سا ایسے پلر ہے، سفید سا وہ ستون ہے، تو وہاں بابا آدم روئے اور اما ہوا وہاں انہیں ملی عرفات کے اندر۔ تو میدان عرفات کو بھی عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفات کا معنی ہے معرفت، پہچان۔ تو اما ہوا اور بابا آدم بھی پھر اسی میدان میں ملے اور ایک دوسرے کو وہاں ان کی ملاقات ہوئی، تو میدان عرفات میں۔ تو سری لنکا ہے بات، تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سری لنکا گئے، تو ایک طالب علم ان کو پھر وہ ہسٹری بتا رہا تھا کہ یہ سری لنکا کا وہ شہر ہے جہاں بابا آدم اترے تھے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو بزرگوں نے اس طالب علم سے مذاق کیا کہ بھائی بابا آدم جو یہاں اترے تھے تو ظاہر بات ہے تو وہ یہاں رہے تو ان کی کوئی اولاد ہوگی، ان کے بیٹے بیٹیاں، تو ذرا ان سے ملاقات ہو جائے، ہم ذرا برکت کے لیے، وہ نبی کی اولاد ہے، جیسے حضور کی اولاد میں سید ہوتے ہیں۔ تو اب طالب علم نہیں جی وہ بہت پرانی بات ہے، اب تو ان کی اولاد مر کھپ گئی ہوگی، تو سارے ہنسنے لگ گئے۔ تو کس نے کہا خدا کے بندے یہ ہم سب بابا آدم کی اولاد تو ہیں۔ تو طالب علم کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ بزرگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ بہرحال اما ہوا بابا آدم جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، بابا آدم ہل چلاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، پھر آگے اللہ پاک نے ان کو اولاد دی، اور پھر وہ تو یہ پھر ظاہر بات ہے کہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا کہ ان کی اولاد ہوتی تھی، بیٹا بیٹی اکٹھے ایک پیٹ سے، پھر اگلے حمل سے پھر بیٹا بیٹی ہوتے تھے، تو جو اکٹھے پیدا ہوتے تو پھر وہ نکاح نہیں کرتے تھے، آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، دوسرے حمل والے پہلے حمل والے سے نکاح کر لیتے تھے، تو یوں آگے سلسلہ چلا۔ قال اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، اسی دنیا میں تم زندہ رہو گے زمین پر، وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تم دفن ہوگے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین کی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔